میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میرا شوہر اور میرا ایک دیور ہے۔ میری شادی کو 2 مہینے ہوئے اور تیسرا مہینے میں میرے شوہر دبئی چلے گئے تھے۔ ان 2 مہینوں کے اندر میری اور میرے شوہر کے ساتھ بہت کم بنی، حالانکہ ہماری لو میرج ہوئی تھی، لیکن پھر بھی شادی کے بعد وہ مجھ سے بے رخی سے پیش آنے لگے۔ میں کئی بار ان کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ میرے لیے تو سب کچھ وہی تھے، لیکن جب ان کا ایسا انداز میں نے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ شادی سے پہلے تو میں اس کے لیے سب کچھ تھی، لیکن اب یہ مجھ سے بات کر کے بھی نہیں راضی۔ وہ اکثر ہی کام میں مصروف رہتے اور میرے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ میرے دیور کا نام ساحل ہے، وہ میٹرک میں ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ میں اس کی بھابھی ہوں۔ ہم دونوں اچھے دوست بھی ہیں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد اکثر میرا سارا ٹائم میرے دیور کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ خیر 3 مہینے بعد جب میرے شوہر دبئی جانے لگے تو وہ بات بھی انہوں نے مجھے اس رات کو بتائی جس دن ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے عادت ہو چکی تھی، نہ میں حیران ہوئی اور نہ میں خوش ہوئی۔ میں میری تو جیسے گھر میں کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی اور میرا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ خیر میرے شوہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اکیلی رہتی اور اب تو میرا اور زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگی۔ مجھے میرے دیور نے سمجھایا، بھابھی آپ ٹینشن نہیں لیں، بھائی بہت جلد پاکستان واپس آ جائیں گے، ان کو کام کے سلسلے میں ارجنٹ وہاں جانا پڑا، آپ بے فکر رہیں۔ آپ اب دیور کو کیا کہتی وہ اور اسے کیا بات کرتی، کیونکہ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی 18 سال کا تھا۔ اس کو ان چیزوں کا علم تھا۔ خیر اس نے مجھے کہا، بھابھی ہاتھ میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں نے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ پاکستان نہیں آتے تب تک میں آپ کی دیکھ بھال کروں گا اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہوئی، چلو کوئی تو مجھے سمجھتا ہے جس کو میری قدر ہے۔ چاہے کچھ وقت کے بعد میں اور میرا دیور بہت قریب ہو گئے، ہم بہت گہرے دوست بن گئے۔ اب وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتا اور میں بھی۔ کچھ وقت بعد ایسا لگا جیسے مجھے میرے شوہر کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس میرا دیور ہے جو میرا اچھا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ خیال آہستہ آہستہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے جو بھی کام کروانا ہوتا میں اپنے دیور کو کہتی تو وہ میرا کام کر دیتے۔ میرے شوہر کو دبئی گئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس کے 1 سال میں جیسے تیسے شوہر کو بھول ہی گئی تھی۔ دیور میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور کیا ہی کرتی، اس میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ جس سے پیار کرتے ہو اگر وہی آپ کا اس طرح سے مذاق بنائے، پھر ایسا کرنا بھی کوئی غلط نہیں۔ اب دیور بھی جوان ہو چکا تھا، وہ اکثر شرٹ کے بغیر ہی کمرے میں گھومتا پھرتا، جسے دیکھ کر میرے اندر کرنٹ لگنا شروع ہو کیونکہ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک میرا شوہر پاکستان نہیں آیا تھا۔ میرے پاس ابھی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میرا بھی دل کرتا کہ میرے بچے ہوں اور میں بھی ان کے ساتھ اپنی دنیا بساؤں، لیکن شاید ایسا قسمت میں نہیں تھا۔ ایک دن دیور نے مجھے کہا کہ مجھے ایک فنکشن پر جانا ہے، بھابھی پلیز میرے کپڑے پریس کر دیں۔ میں دیور جی کے کپڑے استری کر رہی تھی کہ جب کپڑے پریس ہو گئے تو ان کے روم میں ان کو جب دینے کے لیے گئی تو دروازہ غلطی سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئے اور فنکشن کے لیے چلے گئے۔ رات کو دیور جی آئے تو میں نے دیور جی سے پوچھا، آپ کھانا کھائیں گے؟ تو دیور نے کہا، نہیں بھابھی میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ جب میں جانے لگی تو دیور جی نے مجھے آواز دی اور کہا، بھابھی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے معاف کرنا، میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے دیور جی کو کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ دیور جی بہت شرمندہ تھے، ان کے پاس گئے اور کہا، دیور جی آپ نے میری بہت مدد کی ہے ان 2 سالوں میں، آپ نے مجھے اپنے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ پھر دیور کو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ شکریہ۔